بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ذریتہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، قصص الانبیاء پروگرام کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر سیدنا ایوب علیہ السلام اور سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب ان کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح کی اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ گویا قرآن کے نص قطعی سے یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ مورخین نے لکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام 7ویں پشت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جا کر مل جاتے ہیں، اور ومن ذریتہ ہی اس کی جو ضمیر ہے، اس کا مرجع بعض علماء نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی فرمایا۔ تو معنی یہ ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ برگزیدہ شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ صابر تھے، اور صابر کا لقب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا اس وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑی آزمائش میں مبتلا کیا۔ اور وہ آزمائش کیا تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار تھے، تو لوگ انہیں کہتے تھے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور نعمتوں کے ہوتے ہوئے شکر ادا کرنا یہ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے گھر، دولت، مال، اولاد، عزت، منصب، شہرت سب کچھ عطا فرمایا تھا، تو آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزار رہتے تھے، اور اپنی زبان سے اور اپنے کردار سے اور اپنی گفتگو سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے شاکر رہتے تھے۔ تو جب لوگوں نے یہ کہا کہ شکر نعمتوں کے ساتھ کرنا آسان کام ہے، حالانکہ ناظرین کرام شکر نعمتوں کے ساتھ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ یہ نعمتیں مجھے کس نے دی ہیں، اور انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے نعمتوں کے ساتھ عجز و انکساری کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو پھر وہ عاجزی کا راستہ بھول جاتا ہے، اور عاجزی کا راستہ بھولنے والا شخص کبھی بھی خدا کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب وہ عاجزی کا راستہ بھولتا ہے تو پھر وہ تکبر کرتا ہے، اور تکبر کرنے والا اپنے آپ کو خدا کے برابر جا بٹھاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کبر جو ہے وہ میری چادر ہے، جو اسے پکڑے گا میں اسے تباہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ برداشت کرتا ہے، مگر کبر اور شرک برداشت نہیں کرتا۔ تو کبر کرنے والا شکر گزار کہاں ہو سکتا ہے؟ اور انسان کیونکہ جلد باز ہے، انسان کیونکہ بھولنے والا ہے، انسان کیونکہ حقائق سے منہ موڑنے والا ہے،
एराज़ करने वाला है, इसलिए नेमतों के हुसूल के बाद उसका शुक्र के रास्ते पर गामज़न रहना ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि शुक्र के लिए आजिज़ी ज़रूरी है और इंसान अल्लाह की तरफ से जब नेमतें मिलती हैं तो वो अल्लाह को भी भूल जाता है और आजिज़ी का रास्ता भी छोड़ बैठता है। मगर फिर भी वो कहते थे कि शुक्र के साथ, शुक्र नेमतों के साथ होता है और नेमतों की हालत में शुक्र अदा करना ये इतना मुश्किल नहीं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइश में मुब्तला किया। तो कुरान इस वाक़े को बयान करते हुए यूँ कहता है, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, और ये इम्तिहान अम्बिया का कोई पहली बात नहीं थी। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से इब्तिला का ज़िक्र किया, और उस इब्तिला का ज़िक्र करते हुए एक उसूल और एक कानून भी बयान फरमा दिया। और वो कानून क्या है कि वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। फरमाया कि जब तेरे रब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इम्तिहान में मुब्तला किया, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब ने इब्राहीम को इम्तिहान में मुब्तला किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस इम्तिहान में पूरे उतरे, तो रब्बुल आलमीन ने फिर इनाम फरमाया। और वो इनाम क्या फरमाया कि आपको लोगों के लिए इमाम मुकर्रर कर दिया। इमाम, इमामत, लीडरशिप के मनसब पर आपको बिठा दिया। ये कुरान के अल्फाज हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला कोई चीज़ भी बग़ैर इम्तिहान के नहीं देता, कोई चीज़ भी बग़ैर जद्दोजहद और मेहनत की अता नहीं फरमाता, क्योंकि उसने उसूल मुकर्रर कर दिया है कि जिस तरह मैंने मुकद्दर तुम्हारा लिख दिया है, तो उस मुकद्दर के साथ ये भी लिख दिया है कि जो कुछ मैं दूंगा जद्दोजहद से, मेहनत से, साई से। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। मिलेगा जद्दोजहद से, कोशिश से, मेहनत से। सुस्ती से, गफलत से, काहली से, काम चोरी से कुछ मिल जाए, यह रब के कानून फितरत के ख़िलाफ़ है। देगा वो मेहनत से, मगर कितना देगा ये उसका अपना फ़ैसला है, वो उसकी अपनी मशीयत है, उसका अपना इरादा है। जैसे कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह ताला चाहता है जिसका रिज़्क़ फराख फरमा देता है, और जिसका रिज़्क़ चाहता है तंग कर देता है। तंगी और कुशादगी तो अल्लाह के मशीयत और इरादा से है, मगर कुछ हासिल होना ये उसके कानून फितरत के साथ है, और कानून फितरत है कोशिश, जद्दोजहद और मेहनत। आप कोशिश कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप सही कीजिए, और फिर अल्लाह के से दुआएं भी कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी इस थोड़ी मेहनत में बरकत डाल दे। तो अल्लाह बरकत डालेगा, कुशादगी अता फरमा देगा। अल्लाह मेहनत मैंने थोड़ी की है लेकिन मुझे ज़्यादा अता फरमा दे। समझाना ये चाहता हूँ कुरान पाक के फ़लसफ़े के मुताबिक कि मेहनत ज़रूरी है, जद्दोजहद ज़रूरी है, कोशिश ज़रूरी है, मगर आपकी मेहनत और कोशिश से कुशादगी ज़रूरी नहीं है। कुशादगी दुआओं से आती है, बरकत दुआओं से आती है, इजाफ़ा दुआओं से होता है। और दुआओं के साथ एक और अमल भी है जो आपके रिज़्क़ को वसी कर देगा, और वो अमल क्या है कि आप अल्लाह के रास्ते में दें, अल्लाह के बंदों की ज़रूरतें पूरी करें। रब के बंदों में जो बीमार हैं, मोहताज हैं, फ़कीर हैं, उनकी ज़रूरतें पूरा कीजिए। जब आप रब के बंदों की ज़रूरतों को पूरा करने में लग जाएंगे तो अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत फरमा देगा, इजाफ़ा फरमा देगा, ज़्यादती फरमा देगा। ये रब का वादा है। तो रब्बुल आलमीन ने यह भी उसूल बनाया है कि जो नेमत मैं दूंगा पहले इम्तिहान लूँगा, उसके बग़ैर नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून।
کہ آزمائش کے بغیر کسی کو کچھ دے دوں، ایسا ہرگز نہیں ہے میرے قانون اور قاعدے میں۔ اگر میں نے آزمائش کے بغیر ہی کچھ دینا ہوتا تو اپنے پیاروں کو دیتا، اپنے نبیوں کو دیتا، اپنے رسولوں کو دیتا، اپنے خلیلوں کو دیتا، نہیں دیا۔ پہلے امتحان اور پھر انعام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اس کا بھی ذکر کیا اور ساتھ اصول بھی بیان فرما دیا۔ اور پھر امتحان کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا؟ فرمایا امامت۔ آج آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امامت کے مقام پر بٹھایا۔ الہامی مذاہب میں بڑے 3 مذہب اسلام ہیں، کرسچینٹی ہے، جیوڈزم ہے، اور یہ تینوں جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ملت ابراہیم کے پیروکار کہتے ہیں۔ امتحان و ابتلا کے بغیر اللہ کچھ نہیں دیتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو تو اللہ نے دیا تھا، لیکن جب لوگوں نے کہا کہ شکر آسان ہوتا ہے کرنا جب نعمتیں ہوں انسان کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایک چیز حضرت ایوب علیہ السلام سے لے لی۔ آپ کی اولاد تھی، ساری اولاد مر گئی۔ آپ نے اللہ کے لیے کوئی ناشکری اور شکایت اور شکوے کا لفظ نہیں اظہار فرمایا۔ آپ کا گھر تھا، گھر گر گیا۔ صحت تھی، صحت ختم ہو گئی۔ حدیث مبارک میں کہ صرف آپ کی زبان اور دل وہ صحت مند رہے، باقی سارا جسم اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا، سارا جسم اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت ایوب نے عرض بھی کی تھی، اللہ تو مجھے جتنا امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے ڈال دے، مگر میری زبان اور دل کو نہ ڈالنا، تاکہ میں دل سے اور زبان سے تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ تو سب کچھ چھن گیا، اور چھننے کے بعد آپ پھر بھی اللہ کے شکر گزار تھے۔ لوگ نعمتوں میں شکر کرتے ہیں اور جب چھن جائے تو پھر شکوہ کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سب کچھ چھن جانے کے باوجود بھی شکوہ نہیں کیا، شکر کیا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہی حضرت ایوب تھے کہ جن کے گھر 24 گھنٹے کھانے والوں کی قطار لگی رہتی تھی اور آپ کھلاتے رہتے تھے، قریب سے آنے والا، دور سے آنے والا، آپ جانتے ہوں اسے نہ جانتے ہوں، بس جو آ گیا سائل اور محتاج اور بھوکا، اس کو پیٹ بھر کے کھلا کے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کر کے پھر اسے واپس بھیجا کرتے تھے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ کاروبار نہیں ہے، صحت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، سب ختم ہو گیا، تو آپ کی بیوی نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور آپ کو کھلاتی تھی۔ یہ ایک روایت میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، کام کرنے میں کوئی عیب نہیں ہوتا، ہاں آپ کسی کمپنی میں کام کر لیں، کسی گھر میں کام کر لیں، کسی بازار میں کام کر لیں، مگر اللہ تعالیٰ کو جو چیز ناپسند ہے وہ اس کی معصیت ہے، نافرمانی ہے اور اس کے احکام سے بغاوت ہے۔ چوری میں شرم ہوتی ہے، محنت میں نہیں ہوتی۔ تو آپ نے کام کرنا شروع کر دیا اور شام کو آپ جو کچھ کما کے لاتی تھی وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس سے کھانا کھلاتی اور آپ کا دیکھ بھال کرتی تھی۔ آپ کے پاس لوگوں کی ایک لمبی قطار لگ گئی جو دعا کرانے کے لیے آتے تھے، اور جو دعا آپ سے کراتا تھا وہ مراد پاتا تھا۔ تو اہل اللہ کے اور انبیاء اور رسول کے معاندین اور مخالفین اور حاسدین تو ہوتے ہی ہیں، تو انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ ایوب کی اگر دعاؤں میں اتنا اثر ہے کہ اس کی دعا پوری ہوتی ہے تو ایوب اپنے لیے کیوں نہیں دعا کرتا؟ تو آپ سے جو فیض یاب ہونے والے لوگ تھے انہوں نے بھی حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی کہ حضرت آپ کی دعاؤں سے اللہ ہمیں خیر ڈال رہا ہے، شفا دے رہا ہے، برکت دے رہا ہے، تو آپ اپنے لیے کیوں نہیں کرتے تاکہ آپ اس تکلیف سے نجات پا لیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب کی رضا کے ساتھ راضی ہوں
اور جو رب کی رضا کے ساتھ راضی ہوتے ہیں وہ اپنی زبان سے اپنے لیے نہیں مانگا کرتے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. وہ اللہ کی مشیت میں غرق ہوتے ہیں، اللہ کے ارادوں کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، رب کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے سکھ و دکھ کو دیکھتا ہے، میرا رب میری تکلیفوں کو بھی جانتا ہے، میرا رب میرے آسائشوں کو بھی جانتا ہے. تو جب میں ایک جاننے والے خبیر اور باخبر خدا پر ایمان رکھتا ہوں تو پھر میں اسے مانگوں کیوں؟ اس کو نہیں پتہ کہ بندہ جو ہوتا ہے اس کو درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اسے گرمی بھی لگتی ہے، اسے سردی بھی لگتی ہے. جب اس نے خود مجھے ان پریشانیوں میں، ان مصیبتوں میں، ان ابتلاء میں، ان آزمائش میں ڈالا ہے تو میں کیوں اس سے بات کروں؟ میں نہیں اللہ سے بات کروں گا اپنے بارے میں، اور نہیں کیا آپ نے بات. وہاں آپ کے ارد گرد کچھ احباب بیٹھے تھے تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا کہ ایک کیڑا آپ کے جسم پر آپ کا گوشت نوچ کے کھا رہا تھا آپ کے زخموں سے، تو وہ نیچے گر گیا. تو آپ نے اسے اٹھا کے پھر اس کو اپنی جگہ رکھ دیا اور فرمایا کہ تیری جگہ زمین پر نہیں، تیری جگہ میرے جسم پر ہے، اس لیے کہ میرے اللہ نے تیرا رزق میرے جسم میں لکھا ہے. تو لوگوں نے پوچھا تھا اس کیڑے کے کاٹنے سے آپ کو دکھ تکلیف نہیں ہوتا؟ فرمایا ہوتا ہے تکلیف، مگر تکلیف کو برداشت کرنا ہی تو صبر ہوتا ہے. ناظرین کرام، بڑی دردناک کہانی ہے حضرت ایوب کی. بڑی ہی صبر آزما مراحل ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو گزارا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایوب صرف نعمتوں میں ہی شکر کرنے والے نہیں ہیں، مصیبتوں میں بھی شکر کرنے والے ہیں. اولاد ملی تو شکر کیا، رب نے اولاد لے لی تب بھی شکر، اور کہا کہ اللہ تیرا مال تھا، رزق کی فراوانی تھی تب بھی شکر تھا، لے لیا، کہا اللہ اس میں میرا کیا زور چلتا ہے، تو نے ہی دیا تھا، تو نے واپس لے لیا. تیرے دینے پر بھی تیرا شکر ہے، تیرا لینے پر واپس تیرا شکر ہے. میں تو ہر حال میں شکر گزار ہوں. صحت تھی تو شکر گزار ہوں، صحت تو نے لے لی تب بھی شکر گزار ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام کے جب صبر کے مراحل مکمل ہوئے، رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، کیا فرمایا قرآن پاک میں، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. فرمایا کہ اے میرے بندے ایوب، تو نے مشکلات و پریشانیوں میں صبر کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے، شکر کیسے کیا جاتا ہے. اب ایسے کر کے اپنے پاؤں کی ایڑی رگڑ زمین پر، جب پاؤں کی ایڑی زمین پر رگڑی تو وہاں سے ایک ٹھنڈا پانی نکلا، تو فرمایا اس میں غسل کرو. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس ٹھنڈے پانی میں غسل کیا تو جسم کی ساری بیماریاں اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی، صحت مند ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جس نے ساری کائنات لفظ کن کہہ کے تخلیق فرمائی، وہ خود اپنے حکم سے بھی تو حضرت ایوب کو صحت دے سکتا تھا، مگر نہیں. اللہ تعالیٰ صحت بھی دینا چاہتا تھا اور اپنے پیارے بندوں کی عظمت اور شان بھی دکھانا چاہتا تھا. اور وہ شان یہ کہ میرے بندے نے اپنے پاؤں کو رگڑا، دیکھو پتھر سے چشمہ نکل آیا اور ٹھنڈا پانی نکلا. اور دوسری عظمت یہ کہ آپ اس میں نہائے تو صحت مند ہو گئے. اس کے بعد جتنے لوگوں نے اس میں نہائے اللہ ان کو صحت عطا فرماتا رہا، اور بتایا کہ میرے نبی کے، میرے بندے کی ایڑی سے نکلنے والا پانی کتنا بابرکت ہے. کوئی بیمار اور پریشان آتا ہے اس میں نہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دیتا ہے. ناظرین کرام، وہ کنواں آج بھی اپنی موجوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور مخلوق خدا دکھی و پریشان کشاں کشاں اس کنویں پر
اس کنویں پر آج بھی آتے ہیں اور شفا کی خیرات پا کر جاتے ہیں۔ اور وہ جو کنواں ہے وہ شام اور اردن کی سرحد پر آج بھی اللہ کی رحمت اور برکت کے جو کرشمے ہیں وہ دکھا رہا ہے۔ ناظرین کرام، صحت مند ہوئے تو اللہ کا پھر شکر کیا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اب اللہ تعالیٰ نے صحت بھی لٹا دی اور پھر فرمایا کہ ہم نے ہر چیز دوگنی، دو گنا حضرت ایوب کو عطا فرمائی۔ صحت جب اللہ نے عطا فرمائی تو وہ صحت پہلے سے بھی زیادہ بہتر، توانا اور حسین اور جمیل تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو بیٹے تھے، 8 بیٹے بعد روایتوں میں آتے ہیں جو مر گئے تھے اللہ کی طرف سے امتحان کے لیے، ان کو اللہ نے پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے دگنا عطا فرمایا۔ اگر 8 بیٹے پہلے تھے تو 8 اور عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی کی جوانی کو واپس لوٹایا، تو آپ کی بیوی وہ دوبارہ جوان ہو گئی، انہوں نے اور اولاد کو پیدا کیا۔ حضرت ایوب کو جوانی اللہ تعالیٰ نے لوٹائی، اور انہوں نے اللہ نے جو انہیں جوانی عطا فرمائی، اس جوانی سے انہوں نے دنیا، دین، آخرت، اللہ کی عبادت، اس کی رضا کو بڑی جد و جہد کے ساتھ دوبارہ حاصل کرنا شروع کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ جو گھر ان کا تباہ ہوا تھا وہ دوبارہ آباد ہو گیا، دوبارہ بن گیا۔ فرشتوں نے آ کے اس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اب صحت بھی مل گئی، جوانی بھی مل گئی، بوڑھی بیوی تھی اس کو اللہ نے جوانی عطا فرمائی، اور جتنے بیٹے مر گئے وہ بھی، اور اس کے برابر اور بھی اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ احادیث میں کہ آپ نے یہ جو امتحان کا وقت تھا کتنے عرصے میں گزارا، اس کے لیے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ 3 سال اس آزمائش میں رہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ 7 سال، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اس آزمائش میں 70 سال گزارے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے اس آزمائش میں 18 سال گزارے۔ ناظرین کرام، آزمائش منٹوں پر محیط ہو، گھنٹوں پر، دنوں پر، ہفتوں پر یا مہینوں پر، آزمائش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ 1 منٹ کا دکھ بھی صدیوں پر محیط انسان کو لگتا ہے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے ان تمام روایتوں کو آپ سامنے رکھیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے برسوں پر مشتمل ابتلا اور آزمائش کا وقت گزارا۔ اور احادیث میں، روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کل عمر عطا فرمائی تھی وہ تقریباً 100 سال کے قریب تھی، اور اگر عمر 100 سال ہو تو پھر وہی روایتیں درست ہیں کہ جس میں امتحان کی مدت 3 سال، 7 سال یا 18 سال بتائی گئی ہے۔ ناظرین کرام، انہی نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کے ساتھ حضرت ذوالکفل کا ذکر کیا کہ یہ بھی ایک پیغمبر تھے۔ بعض علماء نے اس کے بارے میں لکھا کہ ذوالکفل سے مراد حضرت یوشع بن نون ہیں، اور کچھ علماء نے لکھا کہ ذوالکفل سے مراد حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اور بعض علماء نے اس پر لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ یہ مشرق بعید میں جو مذہب بت مت ہے،
اس کے بانی گوتم بدھ وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ اور یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام سے مراد حضرت یوشع علیہ السلام ہوں یا حضرت ایوب علیہ السلام کے کوئی فرزند ہوں یا مشرق بعید میں ایک بڑے مذہب بدھ مت کے بانی گوتم بدھ ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اعلان کیا ہے کہ میں رب العالمین ہوں۔ رب العالمین کا معنی ہوتا ہے کہ عالمین کو پالنے والا۔ تو عالمین میں مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے، شمال بھی ہے، جنوب بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، سارے ستارے اور سیارے، شمس و قمر بھی ہیں۔ اللہ جب رب العالمین ٹھہرا تو اس نے پالنا ہے۔ تو عالمین میں انسان ہے تو انسان کو پالنا ہے۔ اب انسان کے بدن کو پالنا یہ بھی اس کی ربوبیت ہے۔ انسان کے روح کو پالنا، پروان چڑھانا، اس کو خوراک اور غذا دینا یہ بھی اس کی ربوبیت ہے۔ انسان کے عقل اور فکر کی پرورش و تربیت یہ بھی اس کی ربوبیت ہے۔ تو انسان کو پالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہوا پیدا کی، سورج کی روشنی پیدا کی، چاند کی چمک پیدا کی، موسم پیدا کیے، بہار و خزاں پیدا کیے، پانی پیدا کیا، بارش پیدا کی، بادل پیدا کیے، دن اور رات اس کے سکون اور عمل کے لیے پیدا کیے۔ اس لیے کہ رب العالمین ہے نا، تو اس نے انسان کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں کائنات میں پیدا کر دی۔ اور ان ساری چیزوں میں سب سے اہم چیز ہدایت کا راستہ ہے۔ جب انسان ہدایت کے راستے پر آتا ہے تو پھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور یہی عبادت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ کیا مطلب؟ انسان کے تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ یہ کب نصیب ہوتا ہے؟ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب انسان ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے، انسان اللہ کے راستے پر آتا ہے، سیدھے راستے پر آتا ہے۔ اور سیدھے راستے پر کون آتا ہے؟ کہ جسے اللہ تعالیٰ رہبر اور ہادی نصیب فرماتا ہے۔ انسان کو ضرورت ہے رہبر کی، انسان کو ضرورت ہے ہادی کی، انسان کو ضرورت ہے مرشد کی، انسان کو ضرورت ہے رہنما کی۔ جب ضرورت ہے انسان کو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کسی بھی حصے کو اپنے خاص ہادیوں سے، رہبروں سے خالی رکھا ہو؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کر دیا ہے، ایک رہبر مقرر کر دیا ہے۔ وہ رب کھانے، پینے، سونے، جاگنے، کمانے کے لیے سب کچھ پیدا کر دے، سانس لینے کے لیے ہوا پیدا کر دے، رات کو سونے کے لیے، دن عمل کے لیے پیدا کر دے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خطے کے، علاقے کے لوگوں کو رشد و ہدایت سے محروم رکھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین میں جہاں جسم کی خوراک ہے، وہاں روح اور عقل کی خوراک بھی شامل ہے، اس کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ جب اس کی ربوبیت کا حصہ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کے صرف ایک ہی علاقے میں سارے نبی بھیج دے، سارے رسول بھیج دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تھا مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ہم کچھ نبیوں کا ذکر تم سے کر رہے ہیں، رسولوں کا، اور کچھ کا نہیں کر رہے ہیں۔ اور کن کا ذکر کیا؟ کن نبیوں کا ذکر کیا؟ کن رسولوں کا ذکر کیا؟ انہی کا ذکر کیا کہ جن نبیوں اور رسولوں کو قرآن پاک کے مخاطبین اول جانتے تھے۔ قرآن کے مخاطب کون تھے؟ اہل مکہ تھے۔ کون تھے؟
جو مکہ میں رہنے والے تھے، وہی مخاطب تھے نا۔ حضور نے پہلا خطاب انہی سے فرمایا، جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کے کن سے خطاب فرمایا تھا؟ وہی مکہ کے لوگ تھے جو مکہ میں مقیم تھے، ان سے مخاطب حضور نے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف آ جاؤ، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے اور مخاطب اول مکہ کے لوگ تھے، عرب تھے، حجاز مقدس میں رہنے والے لوگ تھے، ان سے حضور خطاب فرما رہے تھے وحی کے ذریعے سے، وہی ذریعہ تھی، حضور خطاب فرما رہے تھے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انہی مصلحین کی، انہی ہادیوں کا ذکر کیا، انہی رسولوں کا ذکر کیا، انہی نبیوں کا ذکر کیا جن کو قرآن کے مخاطبین اول جانتے تھے، اور وہ وہی تھے کہ جو یمن میں آئے، وہ وہی تھے جو فلسطین میں تھے، مصر میں تھے، عراق میں، کیونکہ مکہ والے وہاں جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، ان کے تذکرے سنتے تھے انبیاء کرام کے، وہ وہیں یمن سے گزرتے تھے، وہیں یمن سے گزر کے بصرہ اور جاتے شام جاتے تجارت کے لیے، وہاں سے نکلتے مصر تجارت کے لیے جاتے، عراق تجارت کے لیے جاتے۔ تو ان خطوں میں جن انبیاء کرام کا ذکر زبان زد عام تھا، اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جن مصلحین کا ذکر کر رہے ہیں ہم تو انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر دور اور بعید والے لوگوں کا ذکر کیا جاتا تو یہ سوال پیدا ہوتا نا، اور وہ کرتے سوال کہ یہ کن شخصیات کا آپ نام لے رہے ہیں، ہم تو انہیں جانتے ہی نہیں۔ تو قرآن نے سب ان شخصیات کا ذکر کیا کہ جن کو وہ جانتے تھے، اور جن کے واقعات، جن کے قصے، جن کے حوالے سے گفتگو وہ اپنے سفر تجارت میں سنا کرتے تھے۔ اور پھر مکہ میں ورقہ بن نوفل تھے جو اہل کتاب تھے، وہ بھی ان انبیاء کرام کا ذکر مکہ والوں کو سناتے رہتے تھے۔ اور حضرت ذوالکفل کا معنی اگر یوشع بن نون لیں تو تب بھی یہ بھی درست ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹا لیں تو یہ بھی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش سے ایوب کو گزارا، تو حضرت ایوب کی اولاد میں سے کسی بیٹے کو نبی بنا دینا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت تھی، یہ اللہ کا فضل تھا کہ جہاں آپ کے بیٹوں کو اور مناصب اور عہدے اور عزتیں اور شرف عطا فرمائے، وہاں نبوت بھی عطا فرما دی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صبر کرنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کتنا فضل فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضرت یوشع بن نون لے لیں یا حضرت ایوب علیہ السلام کا بیٹا ذوالکفل نبی لے لیں، یا جس طرح بعد مورخین نے، بعد سیرت نگاروں نے، بعد مفسرین نے لکھا کہ مشرق بعید میں جو شخصیت تھیں جنہوں نے رشد و ہدایت کا کام کیا، لوگوں کو روحانیت کی طرف مائل کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ تمہارا کوئی عمل بھی خالی نہیں ہے نتیجہ پیدا کیے بغیر۔ آئیے میں یہاں پر آخری بات کرتے ہوئے گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نا، اطلب العلم، کہ علم حاصل کرو ولو کان بالصین، اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو اگر حضرت ذوالکفل سے مراد مشرق بعید کے کسی مصلح کو لیا جائے تو اس مشرق بعید میں چین ہی تو آتا ہے، جس کا ذکر احادیث میں بھی موجود ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً اللہ رحمان الرحیم ہے، اور اس کی رحمت اور اس کے کرم اور اس کی عنایت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ روئے زمین پر ہر کونے پر بسنے والے لوگوں کو ہر قسم کی ضرورتیں عطا فرمائے، جسمانی ضرورتیں بھی، روحانی ضرورتیں بھی،
اللہ عطا فرمائے، اور ان کو پورا کرنے کے لیے رب العالمین نے یقیناً روئے زمین پر رہنے والے ہر انسان کو جہاں طبی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رہنمائی عطا فرمائی، وہاں روحانی اور فکری اور علمی اور اعتقادی جو تقاضے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے یقیناً ہادی اور رہبر بھیجے ہیں، اور یہی اس کی ربوبیت عالمینی کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے مراحل کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی میں آنے والی مشکلات و پریشانیوں پر ثابت قدمی اور استقامت اور شکر کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔